بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ میری ساس کو نماز پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر فالج ہونے کی وجہ سے وہ نماز نہ پڑھ سکتی، بس آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ لیتی، مگر میرا شوہر ان کی چارپائی کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا اور مجھے کہتا کہ ایسے کرنے سے میری ماں کو سکون ملے گا، مگر حیرت مجھے تب ہوتی جب میرا شوہر نماز پڑھتا تو میری ساس کی آنکھیں لال ہو جاتی اور وہ اشاروں سے مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر میں کچھ سمجھ نہ پاتی۔ ایک روز میرا شوہر نماز پڑھنے لگا تو میں اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، مگر اس وقت میرے جسم سے جان نکل گئی جب شوہر نے میرا نام عائشہ ہے۔ آج میرا شوہر کام سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ چلو مجھے اس کے ساتھ وقت بتانے کا موقع مل جائے گا۔ میرا شوہر عشاء کی نماز کے بعد مصروف ہو چکا تھا، جبکہ میں کچن کی طرف چل دی تاکہ چائے بنا سکوں، مگر جب میں اپنی ساس کے کمرے کے پاس سے گزری تو وہ مجھے دیکھ کر چلانے لگی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے حلق سے آواز نکالی تھی۔ میں جلدی سے ان کی جانب آ گئی۔ میں بولی، اماں جی کیا بات ہے؟ وہ مجھے اشاروں سے کچھ سمجھانے کی کوشش کرنے لگی اور بار بار اس جانب اشارہ کر رہی تھی جہاں میرے شوہر کا جائے نماز تھا۔ میں اس کی بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں بولی، اماں جی میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور اشارہ کر پاتی میرا شوہر ادھر ہی آ گیا۔ وہ کہنے لگا، عائشہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں بولی، پتہ نہیں اماں جی کو کیا مسئلہ ہے، وہ بہت ہی بے چین لگ رہی ہے۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، تم چلو میرے ساتھ۔ اماں جی کے لیے جب نرس رکھی ہوئی ہے تو پھر تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے بلا وجہ دیکھنے کی؟ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور زبردستی مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئے اور بولے، اس دنیا میں اگر کسی کو تمہاری ضرورت ہے تو وہ تمہارا شوہر ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ یہاں تک اماں جی کی بات ہے، وہ بیچاری پچھلے کئی سالوں سے فالج کے اٹیک کی وجہ سے بستر سے لگی ہوئی ہے، اور وہ جب بھی کسی کو چلتے پھرتے ہوئے دیکھتی ہے تو ایسا ہی ری ایکٹ کرتی ہے۔ ہم دونوں ابھی کھڑے باتیں ہی کر رہے تھے کہ نرس بھی آ گئی۔ میرے شوہر ذیشان غصے سے بولے، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ اگر اماں جی آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نہ دیکھے تو وہ کتنی پریشان ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ڈبل تنخواہ کیوں دیتا ہوں تاکہ میری ماں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، مگر آپ پھر بھی لاپرواہی کرتی ہیں۔ وہ کہنے لگی، معافی کیجیے گا، میں ذرا دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ذیشان نے سر ہلا دیا اور پھر میرے ساتھ کچن میں آ گئے تھے اور وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگے، جبکہ میرا دھیان ابھی تک اماں جی کے الجھا ہوا تھا اور میری شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا، مگر اس دوران میرا اور اماں جی کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ میں خود ہی ان سے دور دور رہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے دنوں میں انجوائے کرنے کے بجائے اپنی بیمار ساس کی فکر میں لگی رہوں۔ خیر، آج انہوں نے خود ہی مجھے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا اور اب ان کی حالت دیکھ کر میرا دل بہت ہی زیادہ غم زدہ ہو چکا تھا۔ ذیشان بھی میری حالت کو بھانپ چکے تھے، اس لیے انہوں نے میرے دل جوئی کرنے کے لیے پوری کوشش کی تھی۔ ان کے ساتھ میں نے میرے دل سے اماں جی کی پریشانی کو قدرے کم کر دیا تھا، اور پھر ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔ صبح ہوئی تو میں کچن کی جانب بڑھنے لگی جب ایک بار پھر سے اماں جی میری جانب دیکھ کر چلانے لگی تھی۔ میں ان کے پاس ہی آ گئی تھی۔ میں بولی، اماں جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ مجھے آنکھوں کے اشاروں سے بتائیں، آپ کی یہ نرس مجھے سمجھا دے گی۔ اماں جی کے چہرے پر بڑی پریشانی سی چھائی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے چند اشارے کیے تو میں نے نرس سے بولا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ نرس مسکرا کر بولی، آپ کی تعریف کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم مجھے اپنی بہو کی صورت میں بہت پسند ہو۔ میں نرس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ مجھے تو توقع تھی کہ وہ کوئی اور بات کرے گی۔ میں بولی، تو پھر یہ اتنی پریشان کیوں ہے؟ نرس کہنے لگی، میڈم آپ تو ان کی حالت سے بخوبی واقف ہیں،
وہ کتنے سالوں سے بستر پر پڑی ہیں۔ یہ اداسی اور پریشانی اب ان کے چہرے کا جز بن چکی ہے۔ میں نرس کی بات سن کر اداس ہو گئی اور پھر میں نے اس کو اشارہ کیا ہے تو وہ نرس میرے ساتھ باہر آ گئی اور وہ ایک ادھیڑ عمر نرس تھی۔ میں بولی، آپ کب سے اماں جی کا خیال رکھ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ جب سے ہوئی بیمار ہوئی ہیں تب سے میں یہیں پر ہوں۔ مجھے تو اماں جی سے محبت ہو گئی ہے، انہیں نہ دیکھوں تو مجھے سکون نہیں ملتا۔ پچھلے دنوں میں بیمار تھی تو سر ذیشان نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنے گھر آرام کریں اور جب تک بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ یہاں آنے کی زحمت نہ کریں۔ میڈم، آپ کے شوہر بہت ہی اچھے اور خدا ترس انسان ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے ان پر خاص فضل ہے۔ میں نرس کی باتیں سن کر پرسکون ہو گئی۔ وہ بہت ہی اچھی تھی، مجھے میرے سسر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ میں ہر چیز کی تنہا مالک تھی۔ میرا شوہر میری بہت ہی عزت کرتا اور مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا۔ مجھے صرف اپنی ساس کی فکر تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ شام کو جب ذیشان گھر آیا تو میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، کیا اماں جی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائیں گی؟ ذیشان کہنے لگا، عائشہ تم کیوں اتنی فکر کرتی ہو؟ میں ان کا بیٹا ہوں، مجھے ان کا بہت زیادہ خیال ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں ان کو کس قدر ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، مگر کسی نے بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ آپ اسے دوائی دیتے رہیں اور انجیکشن لگواتے رہیں اور اس کا مکمل خیال رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ بہت ہی جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ تم دیکھ لو، میری گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دولت کی ریل پیل ہے۔ میں نے اپنی ماں کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ذیشان نے مجھے بہت ہی تفصیل سے جواب دے دیا تھا۔ میں مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ عائشہ تم چائے بنا لو، تب تک میں نماز پڑھ لیتی ہوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور خود کچن میں چلی آئی۔ میں نے خوب پیار سے چائے بنائی تھی۔ جب واپس گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ ذیشان ابھی تک جائے نماز پر ہی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ اماں جی انہیں بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب میں ان کے کمرے کے پاس سے گزری تو وہ مجھے دیکھ کر چلانے لگی تھی۔ وہ مجھے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتی تھی۔ میں ان کے پاس گئی اور پوچھا، اماں جی چائے پئیں گی؟ تو انہوں نے اشارے سے آنکھوں سے ذیشان کی طرف اشارہ کیا، مگر میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ اب تو مجھے بھی تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتی ہے، مگر ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اماں جی بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ میں ان کی بات کا مفہوم سمجھ جاؤں، اور انہوں نے پھر سے سامنے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ وہاں تو صرف ذیشان تھا۔ اس نے سلام پھیرا اور ہمارے پاس آ گیا۔ اماں جی کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ کر بولا، میری پیاری ماں کیسی ہیں آپ؟ اماں جی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر باہر آ گئے۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ آخر ذیشان اپنے کمرے میں جائے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ اماں جی کے کمرے کے سامنے ہی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ لیکن میں اپنا سوال لبوں پر نہیں لا سکی تھی۔ مجھے ان کی ناراضگی کی فکر تھی۔ اماں جی کے کمرے کا دروازہ بر وقت کھلا رہتا تھا۔ میں بولی، ذیشان آپ کے والد کا انتقال کب ہوا؟ ان کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ وہ کہنے لگے، عائشہ وہ بڑا کڑوا وقت تھا۔ آج سے 10 سال پہلے میرے والد میری چھوٹی بہن کے ساتھ بازار سے سامان لینے گئے تھے، مگر سڑک پر ایک تیز رفتار گاڑی انہیں کچلتی ہوئی آگے نکل گئی اور وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ میں تو بکھر کر رہ گیا تھا۔ مجھے خود کو بھی سنبھالنا تھا اور اپنی ماں کو بھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی اماں کو سنبھالا تھا، مگر میں ان کا خیال ٹھیک طریقے سے نہیں رکھ پاتا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں مجھ پر آفس کی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ میں وہاں کے معاملات سنبھالتا، گھر کے مجھے ماں کی بھی بہت فکر رہتی تھی۔ میں نے ان کے لیے ایک ملازمہ کا انتظام کر دیا جو دن بھر ان کے ساتھ رہا کرے گی۔ مجھے ماں کی بھی بہت فکر رہتی تھی۔ میں نے ان کے لیے ایک ملازمہ کا انتظام کر دیا
جو دن بھر ان کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ میری ماں کو بہت برا صدمہ لگا تھا۔ ایک دن میں اپنے آفس میں ہی تھا جب مجھے ملازمہ کی کال آئی، کہنے لگی کہ بی بی جی کی بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں بڑی ہی افراتفری میں گھر پہنچا۔ میں اماں کو جب ہسپتال لے کر گیا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ ٹینشن اور اداسی کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر اس قدر ہائی ہو گیا ہے کہ ان پر فالج نے اٹیک کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر تو میں ٹوٹ سا گیا تھا۔ میری پیاری ماں ہمیشہ کے لیے چپ ہو گئی تھی۔ اتنا کہہ کر ذیشان رونے لگے تھے۔ میں نے ان کو دلاسا دیا اور بولی، آپ پریشان مت ہوں، صحت اور بیماری سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم انسان تو بے بس ہے۔ اللہ نے جب آزمائش دینا ہوتی ہے تب اسے کون روک سکتا ہے؟ میری بات پر ذیشان نے سر ہلا دیا تھا۔ ان کی باتوں سے مجھے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ اپنی ماں پر جان چھڑکتا ہے، مگر اماں جی کی طرف کی کہانی ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ کیوں اتنے عجیب تاثرات بنا کر اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتی تھی؟ میرا شوہر نمازی، پرہیزی اور بہت ہی نیک صفت انسان تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اماں جی کا دل ان کے بیٹے کی جانب سے صاف کر کے ہی رہوں گی۔ شاید وہ اپنی معذوری کا مجرم اپنے بیٹے کو سمجھتی ہو، کیونکہ ذیشان ان کا خیال نہیں رکھ پائے تھے۔ یوں ہی بیٹھے بٹھائے میرا جی گھبرانے لگا۔ عجیب سی حالت ہو گئی تھی۔ ذیشان میری صورتحال کو بھانپ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے عائشہ، تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے؟ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر باتھ روم کی جانب دوڑ پڑی۔ جب میں واپس آئی تو ذیشان کو بتایا کہ میرا جی متلا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو اچھی علامت نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہیں ہیضہ ہو گیا ہے۔ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ میں ان کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی، جی چلے۔ ہم دونوں ہسپتال چلے گئے تو ڈاکٹر مجھے چیک اپ کر کے مسکرانے لگی تو بولی کہ مجھے آپ کا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے کوئی اور ہی معاملہ لگ رہا ہے۔ ذیشان بہت ہی زیادہ گھبرا گئے تھے۔ وہ بولے، ڈاکٹر کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے، میری بیوی ٹھیک تو ہو جائے گی۔ ڈاکٹر مسکرا کر بولی، جی سب کچھ ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں۔ پھر میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تو میں ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسے وقت میں کیسا تاثر دیا ہے۔ میں نے ذیشان کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے سے خوشی کے رنگ پھوٹ رہے تھے۔ وہ بے انتہا خوش نظر آ رہا تھا۔ میں بھی اسے خوش دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے آرام کی تجویز دی تھی اور چند دوائیں دے کر ہمیں رخصت کر دیا تھا۔ واپسی پر ذیشان بہت ہی زیادہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے صحت مند اولاد دے۔ مجھے آپ کی دعا پر بہت یقین ہے، آپ بہت نیک انسان ہے۔ ذیشان کہنے لگے کہ تم ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہی ہو۔ خیر، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر اب اکثر ہی میری طبیعت خراب رہتی، اسی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے چلے گئے اور ذیشان نے جب منع کر دیا تھا، میں اماں جی کے پاس بھی زیادہ مت جایا کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کی جانب دیکھ کر تو تم پریشان ہو جاؤ اور یہ پریشانی ہمارے بچوں کے لیے اچھی نہیں ہے۔ میں ان کی بات سے متفق تھی، اسی لیے اب زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ مجھے اماں جی کے نرس پر بھروسہ تھا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے بھی تو ان کا خیال رکھتی تھی نا، جبکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اماں جی میری موجودگی میں مضطرب سے ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم دونوں کے لیے یہی بہتر تھا کہ ہم ایک دوسرے سے دور رہیں۔ آج کی رات بڑا عجیب سا واقعہ رونما ہوا تھا، جس نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں بہت ہی گہری اور آرام کی نیند سو رہی تھی۔ میرا جی متلانے لگا اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی کہ بیڈ کی دوسری سائڈ پہ خالی تھی۔ میں لالچ میں آ چکی تھی۔ تبھی میرے کانوں میں ذیشان، میں گھبرا گئی، نہ جانے ذیشان اس وقت کہاں چلے گئے تھے۔ میں ان کی تلاشی میں کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ میری حالت بھی ایسی تھی کہ مجھے بہت ہی ڈر لگتا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی میں لاؤنج میں آ چکی تھی۔
میری حالت بھی ایسی تھی کہ مجھے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے ہمیشہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی۔ میں لاؤنج میں آ چکی تھی، تبھی میرے کانوں میں ذیشان کی آواز گونجی تھی۔ یہ آواز تو اماں جی کے کمرے کی جانب سے آ رہی تھی۔ میں اس جانب چلی گئی۔ ذیشان کہہ رہے تھے، دیکھو تم کس حال میں پہنچ چکی ہو، اور بھی میری بات نہ مانی تو قبر کی دیواروں تک جا پہنچو گی۔ مجھے بتاؤ تب کیا کرو گی؟ یہ بات سن کر مجھے چکر آ گیا تھا، میں نہیں گزرنے لگی تھی۔ سہارے کے لیے دروازے کو پکڑ لیا۔ دروازے کی کھٹکی کی آواز سن کر ذیشان میری جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ جلدی سے میری جانب بڑھے۔ زردی چھائی ہوئی تھی، وہ بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ میں کانپ رہی تھی اور بولی، ذیشان آپ اماں جی کو دھمکا رہے تھے، آپ نے انہیں مارنے کی دھمکی دی ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ذیشان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، میں صرف دھمکی نہیں دے رہا بلکہ اماں جی سچ میں ختم ہو جائیں گی۔ اب عائشہ تم ہی اماں جی کو سمجھاؤ کہ وقت آیا تھا۔ وقت آیا تھا پانی پینے کے لیے، تو مجھے نرس نے بتایا کہ اماں جی نے آج دوپہر کی دوائی کھائی نہیں اور نہ ہی رات کو دوا کھائی ہے، پر میں ابھی نیچے میں پریشان ہو کر رہ گئی۔ میں آنکھوں میں سمجھا رہا تھا کہ آپ پہلے ہی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کن حالات میں پہنچ چکی ہے۔ اگر یہ سب جاری رکھا تو مزید طبیعت بگڑ جائے گی، اور پھر میں بھی ان کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے اماں جی کے طرف دیکھا تھا مگر انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ذیشان میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس پر بھروسہ کروں۔ ذیشان نے مجھے سونے کی ہدایت کی تھی، اس لیے میں کچھ ہی بنا بستر پر راز ہو چکی تھی، جبکہ ذیشان کے جملے اب تک میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ مجھے ذیشان کے الفاظ لہجے سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو ڈرا رہا تھا۔ میرے دل میں پیج اگ گیا تھا، جبکہ ذیشان مجھے دیکھ کر نہ ڈرا تھا اور نہ ہی پریشان ہوا تھا۔ اس نے تو بڑے ہی آرام سے بتایا، میں ماں جی کو ڈرا رہا تھا۔ اگر معاملہ کچھ اور ہوتا تو ذیشان مجھے اتنی آسانی سے ہر بات نہ بتاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اسی بے چینی میں ساری رات کٹ گئی تھی۔ صبح ذیشان اپنے آفس چلے گئے تو میں اماں جی کے پاس جانے کے لیے اپنے کمرے میں نکل پڑی تھی، مگر حیرت مجھے یہ دیکھ کر ہوئی تھی کہ اماں جی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں بولی، کیا بات ہے، آج یہ دروازہ کیوں بند ہے؟ نرس کہنے لگی کہ پتہ نہیں آج اماں جی کا مزاج خراب ہے، وہ مجھے بھی کمرے میں داخل نہیں ہونے دے رہی تھی۔ میں نے ان کی منت سماعت بھی کی کہ مجھے تو کمرے میں داخل ہونے دے، مگر وہ چلانے لگی۔ اکثر ان کا موڈ یوں ہی خراب ہو جاتا ہے، پھر جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو مجھے اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دیتی ہے۔ میں نرس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اماں جی کیوں ناراض ہے آپ سے؟ نرس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ میڈم، دراصل تو میں نرس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی، کیا بات ہے، اماں جی کیوں ناراض ہیں آپ سے؟ نرس کا چہرہ اتر گیا۔ میڈم، دراصل میں نے ماں جی کی شکایت سر کو کر دی تھی کہ وہ دوائی نہیں کھا رہے تھے۔ سر نے انہیں ڈانٹا، جس کی وجہ سے ان کو مجھ پر غصہ ہے۔ میں نے سر ہلایا دیا تھا۔ مجھے اس کی باتوں سے ہی اس چیز کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اجازت دیں۔ نرس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، میں اماں جی کو پچھلے کئی سالوں سے جانتی ہوں، اگر میں نے آپ کو جانے کی اجازت دے دی تو معاملہ مزید بگڑ جائے گا، پھر تو وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیں گی۔ یہ سن کر میں چپ کر کے اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ نہ جانے یہ سب کیا کب تک ٹھیک ہو جاتا تھا۔ میرا جی بہت ہی بتلا رہا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے مجھے نیند کی دوا دی تھی اور میں زیادہ وقت سوئی رہتی تھی۔ صبح کی سوئی تو رات کو اندھیرا پھیل جائے کے بعد ہی ان کی کھلی ہوتی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ اماں جی کے کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا اور ذیشان ان کے کمرے کے عین سامنے لاؤنج میں جائے نماز پر ڈال کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں جلدی سے اماں جی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ بہت ہی اداس لگ رہی تھی۔ میں بولی، اماں جی کیسی ہیں؟ انہوں نے ذیشان کی جانب اشارہ کر دیا اور خاموش آنسو بہانے لگی۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت ہی بے چینی ہونے لگی تھی۔ میں بولی، کیا بات ہے ماں جی؟
انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے سر سامنے جوڑ دیے اور خاموش کوشش کی اور پھر اپنی گردن پر ہاتھ رکھ دیا، یعنی وہ ایک دم سے گھبرا گئے۔ پھر بولے، دراصل اماں اپاہج ہے، وہ خود تو نماز پڑھ نہیں سکتی ہے، بس اشاروں سے نماز پڑھتی ہے۔ مجھے اس ماں کی اشاروں سے کہا تھا کہ میں ان کے سامنے نماز پڑھوں گا تاکہ وہ مجھے دیکھ کر خاموش ہو جائیں، مگر اماں جی کے اشاروں سے مجھے صاف پتہ چل گیا تھا کہ وہ ذیشان کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو تو کر رہے تھے۔ حالات ویسے نہیں تھے جیسے مجھے نظر آ رہے تھے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سچ جان کر رہوں گی۔ اگلے دن جیسے ہی ذیشان آفس سے آئے تو آتے ہی جائے نماز بچھا کر بیٹھے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے چلی گئی تو ماں جی پھر سے اپنے بیٹے کی چائے نماز کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے اشارے سے کہا کہ ماں جی آپ کو چلانا شروع کر دیں۔ میں نے اشارے سے کہا ماں جی آپ چلانا شروع کر دیں۔ ماں نے اشارے سے کہا کہ ماں جی پتہ چلانا شروع کر دینا۔ میں بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ ماں جی پھر سے اپنے بیٹے کی جائے نماز پر جانب اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے اشارے سے کہا ماں جی آپ چلانا شروع کر دیں۔ ماں جی ایسے ہی کیا۔ ذیشان بھاگ کر اماں جی کے کمرے میں داخل ہو گئے اور میں باہر نکل گئی۔ میں نے جیسے ہی جائے نماز کو اٹھایا تو نیچے سے جو چیز نکلی اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ چیز اٹھا کر ذیشان کے پاس لے گئی تھی۔ میں غصے سے چیخ رہی تھی۔ میں بولی یہ سب کیا ہے؟ ذیشان نے میرے ہاتھ میں وہ چیز دیکھی تو بہت گھبرا گیا تھا۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ چیز چھین لی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ تمہیں جس بات کا علم نہیں ہے اس میں مت پڑھو، یہ نہ ہو کہ تمہیں طلاق دے دوں۔ میں غصے سے چیختی چلی گئی اور بولی تم مجھے طلاق دے دو، مجھے تم جیسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ ذیشان گھبرا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا عائشہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب تو تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، میں نہیں چاہتا کہ گھریلو ٹینشن میں ہمارا رشتہ خراب ہو جائے، اسی لیے تم ان باتوں کو چھوڑو۔ میں بولی جب تک مجھے یہ سب کچھ سچ سچ معلوم نہیں ہو جاتا میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ذیشان نے سر جھکا دیا اور بولے کہ یہ جائیداد کے کاغذات ہے، میں چاہتا ہوں کہ اماں ان پر سائن کر دے کیونکہ مجھے ایک ضروری ڈیل کرنی ہے۔ میں ذیشان کی بات سن کر چپ کر گئی۔ ذیشان گھر سے باہر نکل گئے تھے جبکہ مجھے گہری شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ تبھی نرس میرے قدموں میں گر کر بولی میں بے قصور ہوں، میں بہت ہی مجبور تھی۔ سر نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ان کا ساتھ نہ دیا تو وہ میری بیٹی کو جان سے مروا دیں گے۔ نرس اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس نے مجھے سب کچھ ہی بتا دیا تھا۔ سر مجھے سے زبردستی اماں جی کو انجیکشن لگواتے جس کی وجہ سے وہ اپاہج ہو گئی تھی۔ جس دن سے سر کو پتہ چلا تھا کہ اماں جی ان کی سوتیلی ماں ہے اور ساری جائیداد ان کے نام ہے، تو پھر جب ماں جی نے اپنی جائیداد نہ دینے کا فیصلہ کیا تو سر غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ پھر وہ انہیں اسی طرح کی دوائیاں اور انجیکشن لگانے لگے۔ یہ نیا انکشاف ہوا تھا کہ مجھ پر اب مجھے سمجھ ہی آیا تھا کہ اماں مجھے اشارے سے کیا سمجھانا چاہتی ہے۔ میں نرس سے بولی اماں جی کا کوئی علاج ہے؟ اس نے اسباب میں سر ہلا دیا اور بولی اگر ہم انہیں انجیکشن نہ لگائیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں بولی ٹھیک ہے، آج سے تم اسے کوئی انجیکشن نہیں لگاؤ گی اور ذیشان سے یہی کہو گی کہ تم اپنا کام مکمل ذمہ داری سے کر رہی ہو۔ کچھ دن بعد ہی اماں جی اپنے قدموں پر چل کر ذیشان کے سامنے آئے تو وہ دنگ رہ گیا۔ تب میں بولی مجھے آپ کی ساری اصلیت معلوم ہو چکی ہے، میں اسی وقت آپ کو گھر چھوڑ کر جا سکتی ہوں اور میں فقط اماں جی کی وجہ سے یہاں پر رکی تھی۔ آپ نے جو اماں جی کے ساتھ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہی سب کچھ کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ بھی کر دے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ذیشان نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو اور بول کہ اپنی اولاد کی خاطر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ پھر انہوں نے ماں جی سے بھی معافی مانگ لی تھی۔ اصل میں ماں جی اپنے شوہر کی وصیت کے مطابق اپنی جائیداد ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کروانا چاہتی تھی، جبکہ ذیشان ان پیسوں کا کاروبار میں لگانا چاہتا تھا۔ مگر میری جدوجہد کے بعد آج اسی جائیداد پر ایک بہت بڑی مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔
میری ساس ہمیں چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر چلی گئی تھی اور ذیشان اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے۔ آج میں ان کے ساتھ تو رو تو رہی ہوں، مگر میرے دل میں ان کا پہلے جیسا مقام نہیں رہا۔